بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ نردبان اردو 7ویں جماعت کی، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں احساسات کے بارے میں۔ دراصل ہمارے پاس یہاں پر کچھ الفاظ موجود ہیں صفحہ نمبر 49 کے اوپر، جہاں پر یہ ہمارے جو الفاظ ہیں یہ احساسات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ جملہ شرطیہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ احساسات دراصل یہاں پر اس لیے جملہ شرطیہ میں آتے ہیں کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو یہ احساسات ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے، کچھ برا ہوتا ہے تو ہم غمزدہ ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے احساسات ہمارے کسی نہ کسی موقع کے ساتھ، کسی نہ کسی جوڑ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم آج ان احساسات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں گے، جیسا کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک جملہ بنا ہوا ہے: جب میں اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کر دیتی ہوں تو بہت پچھتاتی ہوں۔ تو پچھتانا ایک احساس ہے، یہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں کسی چیز کا بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کاش اگر ہم نے ایسا کر لیا ہوتا یا ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا یا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پچھتانا ایک احساس ہے۔ اسی طرح سے خوش ہونا، شکر گزار ہونا، غمزدہ ہونا، اداس ہونا، فخر محسوس کرنا، خوفزدہ ہونا، پریشان ہونا، حیران ہونا، خفا ہونا، شرمندہ ہونا، غصہ ہونا، مہربان ہونا، فریاد کرنا، باتیں بنانا، یہ سارے کے سارے احساسات ہیں۔ ان سے متعلق ہم جملے بنائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو جناب یہاں پر پہلا جملہ ہے: جب ہم اپنے والدین کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑی سی مہربانی کرنے پر بہت زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب ہم مکے اور مدینے سے لوٹتے ہیں تو دل کافی غم زدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صرف ہوتے ہیں کا جملہ نہیں بنانا، آپ ہوتا ہے، ہوتی ہے، اس طرح کے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ جب کسی کو الوداع کرتے ہیں تو ہم اداس ہوتے ہیں، ہمارا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ ہماری کامیابیوں پر گھر والے فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی ان کا سینہ تن جاتا ہے یا ان کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فخر محسوس کرنا۔ جب چھوٹے بچے کسی انجان شخص کو دیکھتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا، شیر خوار بچے انجان لوگوں کے پاس نہیں جاتے اور اکثر ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری پڑوسن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز خلاف توقع واقع ہو جائے، یعنی کہ جس چیز کو آپ نے سوچا نہیں ہو اور ایسی چیز واقع ہو جائے، ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے تو ہم حیران ہوتے ہیں۔ جب میں بھائی جان کی بات نہ مانوں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ خفا ہونے کا مطلب ہے ناراض ہو جانا۔ عالیہ اپنی نادانیوں پر ہمیشہ شرمندہ ہوتی ہے، اپنی بے وقوفیوں پر ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس کو۔ جب ہم اپنے اسکول کا کام مکمل نہیں کرتے تو اساتذہ غصہ کرتے ہیں۔ جب آپا کسی بات پر خوش ہوتی ہیں تو ہم پر بہت مہربان ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر بات پر فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ وہ بندہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ اس کو برا مانتے ہیں اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے پاس لمیٹڈ چیزیں ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس سے وہ اپنے آگے جو ہے بانٹتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ تو خوش دلی سے دے بھی دیتے ہیں، لیکن ویسے عام طور پر لوگ کوئی بھی چیز دینے سے گھبراتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ان سے مانگ لی جائے تو ان کی جو ماتھا ہے اس کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غنی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی دسترس میں ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ سے زیادہ فریاد کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دکھی دل کے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی شخص ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ دکھی ہے تو ایسے میں انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے، جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ کی دعا کے اندر کتنی زیادہ پاور ہوتی ہے، کتنی زیادہ شدت ہوتی ہے، جو عام طور پر آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک احساس ہے۔
کچھ لوگ کام تو کچھ نہیں کرتے لیکن باتیں خوب بناتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو باتیں بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، کرتے کراتے وہ کچھ نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ گرجنے والے اکثر برستے نہیں، یا برسنے والے اکثر گرجتے نہیں۔ ہمارے محلے کے بچے بہت شرارتی ہیں، ہمیں بہت ستاتے ہیں، تو یعنی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہاں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔